بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 7 رمضان 4 ہجری وہ تاریخ ہے جو رحلت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی تاریخ ہے۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ یہ وہ پاک بیوی ہے کہ جن کی آغوش مقدس میں ایک ہی وقت میں کائنات کی 2 اعلیٰ ترین ہستیاں رسول خدا خاتم الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ہی وقت میں یہ 2 عظیم شخصیات پرورش پاتی رہیں۔ کیا کہنا اس پاک اور مقدس آغوش کا جسے یہ شرف ملا کہ ایک ہی وقت میں 2 عظیم بچوں کی پرورش کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ مبارکہ بیوی ہے کہ جو 13 رجب پر 3 دن بیت اللہ میں خدا کے گھر مہمان بن کر رہی ہے، اور دسترخوان ضیافت الہی پر 3 دن ضیافت کی گئی بیوی کی لیے خانہ کعبہ کی دیوار نے شک ہو کر آپ کو اندر آنے کے لیے جگہ دی، اور جب آپ باہر تشریف لائیں تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا۔ مولائے کائنات کو گود میں لے کر کعبے سے برآمد ہوئیں تو اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر علی مرتضیٰ شیر خدا کو اپنی آغوش مبارک میں لیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا شجرہ نسب اللہ کے نبی سے اس طرح سے جا ملتا ہے کہ بی بی بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں، اور آپ کی ولادت ہجرت سے 55 سال قبل ہوئی، اور آپ کی رحلت 7 رمضان یا پھر کچھ روایات کے مطابق 23 صفر 4 ہجری کو ہوئی۔ آپ مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت حرم بن رواحہ ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ آپ خواتین میں سے وہ دوسری خاتون ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ پہلی ایمان لانے والی بی بی کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور آپ دوسری خاتون ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لائیں۔ آپ کی شادی محسن اسلام سردار قریش کلید بردار کعبہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت مطلب علیہ السلام کے فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب اسد کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ پہلے ہاشمی میاں بیوی تھے۔ ان کا نکاح لوگوں کے اجتماع میں پڑھا گیا، اور حضرت ابو طالب نے جناب اسد سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے اس طرح سے خطبہ پڑھا: ہم تو اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے، عرش کا مالک ہے، وہ خدا جس نے ہمیں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور ہمیں عزت و شرف عطا کیا۔ خدا نے ہمیں شک اور عیب سے پاک کیا اور ہمیں دوسرے قبائل پر برتری دی، اور ہمارے خاندان کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قرار دیا۔ میں فاطمہ بنت اسد کا نکاح اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حق مہر دیا۔ پھر جناب اسد سے پوچھا کہ آپ گواہی دیں گے؟ جناب اسد نے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ فاطمہ کی شادی پر راضی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ بی بی جناب فاطمہ بنت اسد کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ آپ محدثہ بھی ہیں، یعنی آپ نے احادیث بھی روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 46 احادیث ہیں جو بی بی سے منقول ہیں، اور یہ کچھ احادیث جو ہیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور متفق علیہ ہیں۔ آپ نے اپنی آغوش شفقت و محبت میں اس دل سوزی کے ساتھ اللہ کے نبی کی پرورش کی کہ عبداللہ کے یتیم کو ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں ماں سمجھتے تھے۔ آپ ماں کہہ کر پکارتے اور ماں ہی کی طرح عزت اور احترام کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی شفقت اور محبت کا اعتراف کرتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کے بعد فاطمہ بنت اسد سے زیادہ کوئی مجھ پر شفیق اور مہربان نہیں تھا۔ آیت اللہ حسین بخش جاڑا اپنی کتاب گلزار خطابت میں یہ لکھتے ہیں کہ رسول کافی کی یہ حدیث ہے کہ حضرت سلطان الانبیاء اپنی مسند نبوت پر تشریف فرما تھے کہ حضرت امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے پیش ہوئے۔ نبوت نے امامت کا استقبال کیا، گلے لگایا، دریافت کیا، یا علی، آپ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میری مادر گرامی کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ رسول خدا اتنا روئے
کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرمانے لگے، یا علی، وہ تیرے اکیلے کی ماں نہیں تھیں، وہ میری بھی ماں ہیں۔ اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب محمد مصطفیٰ کہیں کہ میری بھی اماں ہیں، تو پھر پوری کائنات کو کہنا پڑتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد میری بھی ماں ہیں۔ جب محمد کی ماں ہیں تو محمد کی بیٹی کی بھی ماں ہیں۔ علی سے لے کر مہدی علیہ السلام تک 12 اماموں کی ماں ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، میری ماں تو پھر زہرا کی ماں۔ گویا کائنات میں وہ واحد خاتون ہیں جس کو 14 معصومین اپنی ماں کہتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ کی پاک باز عورتوں کو حکم دیا کہ بی بی کے غسل و کفن کا انتظام کیا جائے، جب غسل و کفن ہو چکا تو سلطان الانبیاء نے اپنی قمیص اپنے تن سے الگ کی اور غسالہ کے حوالے کر کے فرمایا، دنیا کی عورتیں بازاری کفن پہن کر جائیں، لیکن یہ کوئی عام مستور نہیں ہے، یہ وہ ہے جسے میں اماں کہتا ہوں، لہٰذا میری یہ قمیض میری اماں کا کفن بن جائے۔ لہٰذا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض علی کی اماں کا کفن بن گئی۔ قبر کھودی گئی تو سرکار سلطان الانبیاء فرماتے ہیں، میں اماں کو قبر میں بعد میں لیٹاؤں گا، پہلے اماں کی قبر میں خود لیٹوں گا۔ پہلے آقا خود لیٹے، پھر علی کی اماں کو قبر کے حوالے کیا۔ اور آپ یقین رکھیں کہ پوری کائنات میں واحد خاتون ہے فاطمہ بنت اسد جن کو قبر کے حوالے کرنے کے لیے دو سلطان بیٹے موجود ہیں، اور معمولی سلطان نہیں، ایک مملکت نبوت کا سلطان ہے، دوسرا مملکت امامت و ولایت کا سلطان ہے۔ سلطان الانبیاء اور سلطان الاولیاء جس مستور کو قبر کے حوالے کرنے آئے ہیں، وہ واحد مستور ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ کتنے طاہرہ اور پاک بی بی ہے کہ یہ بی بی خود پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے مٹی گرائی، تعویذ قبر بنایا اور قبر پر بیٹھ کر پنجائے پر نور قبر کی پاکیزہ زمین پر ٹیک کر فرمایا، ابن کے ابن کے ابن کے۔ یہ ایک بہت ہی لطیف واقعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن کے ابن کے ابن کے، اب یہاں اس مقام پر اپنے بیٹے کا نام لو اماں، اپنے بیٹے کا نام لو۔ سرکار انبیاء بیٹھے ہیں قبر کے کنارے، فاطمہ بنت اسد سو رہی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کا نام لو، اپنے بیٹے کا نام لو۔ وہ سن رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ پوری اس دنیا میں، پورے اسلام میں پہلی تلقین علی کی اماں کی پڑھی گئی جو خود پیغمبر خدا نے پڑھی، اپنے بیٹے کا نام لو اماں، اپنے بیٹے کا نام لو۔ لوگوں نے کہا، حضور یہ کیا؟ 3 کام آپ نے نئے کیے، اپنی قمیض کا کفن، قبر میں خود لیٹے اور پھر تلقین پڑھی۔ اب میں یہاں اپنے ویورز کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہوں گی، دیکھیے ماں کے لیے بیٹے کا کوئی لقب نہیں، ماں کے لیے بیٹے کو بیٹا کہنا ہی سب سے بڑا لقب ہے۔ غیر کہتے ہیں کہ صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، لیکن جب ماں کے سامنے آتا ہے تو وہ صدر نہیں کہتی، وہ وزیر اعظم نہیں کہتی، وہ کہتی ہے آؤ میرے لال، آؤ میرے بیٹے۔ ماں کا بیٹے کو بیٹا کہنا ہی بہت بڑا لقب ہے۔ یہی رسول اللہ فرماتے ہیں، اماں لقب نہ سوچو، اپنے بیٹے کا نام لو، میرا امام علی ہے، میرا امام علی ہے، میرا امام علی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب بی بی کی قبر مقدس میں ملائکہ سوال کے لیے آئے اور پوچھا کہ من ربک، اور اس کے بعد من نبیک کا سوال کیا، اور پھر تیسرا سوال کہ من امامک، تیرا امام کون ہے، بی بی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ میں کیا کہہ کر اپنے بیٹے کو پکاروں کہ اللہ کے نبی نے قبر کے باہر سے یہ ارشاد فرمایا، بی بی شرما کیوں رہی ہیں، بس کہہ دیجئے میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا امام علی ہے، میرا امام علی ہے۔ اور بس یہاں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ یاد رکھو مسلمانوں، جب علی کی اماں کا قبر میں بغیر علی کے گزارا نہیں ہوتا تو تیری میری ماں کا کیسے گزارا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا شان ولایت علی ابن ابی طالب ہے، کیا مقام علی ابن ابی طالب ہے کہ علی اپنی اماں کے بھی امام ہیں، علی اپنے بھائیوں کے بھی امام، صرف بھائیوں کے نہیں، علی اپنے بابا کے بھی امام، علی اپنی اماں کے بھی امام، صرف ایک ماں کا ہی امام نہیں ہے علی، بلکہ ہر ماں کا امام ہے، ہر باپ کا امام ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد سے لے کر جناب حوا تک ہر ماں کا امام، جناب ابو طالب سے لے کر آدم تک علی ہر باپ کا امام۔
اور حسن سے لے کر مہدی تک ہر بیٹے کا امام، ہر امیر کا امام۔ سبحان